دو کنارے ڈرامہ انتہائی انٹرسٹنگ موڑ پہ آ چکا ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ درے شہوار تو جب دیکھتی ہے کہ کائنات ولید سے اپنے شوہر اسد کے ڈوبتے ہوئے بزنس کے شیئرز خریدنے کی بات کر رہی ہے تو اس کے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی ہے، اور پھر ولید کی بات تو جیسے آگ پہ تیل کا کام کرتی ہے جب ولید اپنی بہن کائنات سے کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ویسے بھی کاروبار اور جائیداد میں سے تم تینوں کا حصہ تم تینوں کے نام ٹرانسفر کرنے کا سوچ رہا تھا تو تم اسد کے شیئرز بآسانی خرید سکتی ہو۔ اب تو درے شہوار بھڑکنے لگتی ہے، پہلے تو کائنات کو ہی اچھی خاصی سنا دیتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے بھائی نے تمہاری شادی کر کے اپنا فرض ادا کر دیا، اب اگر تمہارے شوہر کا بزنس ڈوب رہا ہے جبکہ وہ بزنس بھی ولید نے ہی سٹارٹ کروا کے دیا تھا اور اب تمہیں بھیج دیا کہ اپنے بھائی سے جا کے پیسے مانگو تاکہ اس کے ڈوبتے ہوئے بزنس کو سہارا مل سکے۔ میری بات سنو، اول تو تم لوگوں کا ولید کی جائیداد میں سے کوئی حصہ بنتا ہی نہیں کیونکہ تم لوگ اس کے سوتیلے بہن بھائی ہو اور ولید کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی ماں کی طرف سے اسے ملا ہے، نہ کہ تم لوگوں کے باپ کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تمہارا شوہر فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو بھی رہا ہے تو بیوی کوئی جاب تلاش کرو اور اپنے شوہر کا سہارا بنو، یہ کیا بھیک منگو کی طرح منہ اٹھاتے ہو اور میرے شوہر سے مانگنے آ جاتے ہو۔ اب آپاد جب اپنی بہن کائنات کی سائیڈ لینے لگتا ہے تو درے شہوار اسے بھی اس کی اوقات یاد دلا دیتی ہے کہ اگر تم میں اتنی ہی غیرت اور اپنی بہنوں کی فکر ہے تو ان کے لیے خود کچھ محنت کرو، تم تو خود میرے شوہر پہ ڈیپینڈنٹ ہو، اب لگتا یہی ہے کہ تمہاری شادی کے لیے بھی میرا شوہر ہی خرچہ کرے گا، یعنی میرا اور میری بیٹی کا حق مارا جائے گا۔ ویسے اس کائنات کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ اسے ہی شوق چڑھا تھا ولید کی شادی کا کہ میری شادی سے پہلے بس کچھ بھی ہو جائے ولید بھائی کی شادی ہو جانی چاہیے تاکہ میرے یہاں سے جانے کے بعد بھابھی گھر کو اور بھائی کو سنبھال لیں، اور ولید جو بار بار کائنات سے کہتا تھا کہ تمہاری ضد بے جا ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کائنات کی فضول کی ضد کی وجہ سے نہ صرف گھر بلکہ ولید کی زندگی بھی جہنم بن کے رہ گئی ہے۔ درے شہوار تو آباد اور کائنات کے سامنے صاف ولید کو سنا دیتی ہے کہ اب اگر آپ نے ایک بھی پیسہ اپنے بہن بھائیوں کو دیا یا جائیداد میں سے کوئی حصہ ان کے نام کیا تو پھر ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ میں آپ سے یہ رشتہ ختم کر کے اور اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، ساری زندگی آپ ترستے رہیں گے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ولید کو تو اپنی بیٹی دعا سے بہت محبت ہے، وہ تو شرمندہ سا اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے کہ اب درے شہوار کی ضد کے سامنے وہ بھی خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے اور کائنات کی اس مشکل میں اس کے کام نہیں آ سکتا، جبکہ درے شہوار کمرے میں جا کے توڑ پھوڑ کرنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ ولید جب کمرے میں جاتا ہے، کمرے کی خراب حالت دیکھتا ہے تو درے شہوار سے کہتا ہے کہ تم آرام سے بھی یہ بات کر لیتی تو میں تمہاری بات مان لیتا، آخر تمہیں اتنا ہنگامہ برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس پہ درے شہوار کہتی ہے کہ آپ اور آپ کے بہن بھائی انتہا درجے کے ڈھیٹ ہیں، جب تک چیخ چیخ کے کوئی بات نہ کی جائے نہ تو آپ لوگوں کو کوئی بات سنائی دیتی ہے اور نہ ہی سمجھ آتی ہے، اور ولید کو ایک دفعہ پھر وارن کرتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پوری زندگی گزاروں تو آپ کو یہ تمام دولت جائیداد میرے اور میری بیٹی کے نام کرنا ہوں گے، اور خبردار اگر اپنی جائیداد میں سے بہن بھائیوں کو کچھ بھی دینے کا سوچا، جس پہ ولید کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم غصہ نہ کرو، مجھے یہ سب سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، لیکن درے شہوار کہتی ہے کہ وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، اور دوسرا یہ کہ جب تک آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لے لیتے میرے ساتھ بات کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف اس درے شہوار کی وجہ سے آئمہ اور تیمور میں بھی تلخ کلامی شروع ہو جاتی ہے تو تیمور کی ماں آ کے ہی انہیں سمجھاتی ہے کہ وٹا سٹا کی شادیوں کا یہی نقصان ہوتا ہے، ایک کی وجہ سے ہمیشہ دو گھر خراب ہوتے ہیں، اگر درے شہوار اور ولید کی آپس میں ناچاتی چل بھی رہی ہے تو کم سے کم تم لوگ تو ان کی وجہ سے آپس کا رشتہ خراب نہ کرو، اور پھر آئمہ اور تیمور کو یاد دلاتی ہے کہ یہ شادی تم لوگوں نے آپسی محبت کی وجہ سے کی تھی، اب اسے نبھانا تم دونوں کا فرض ہے، اور انہیں اچھے بچوں کی طرح ہینڈ شیک کر کے دوستی کرنے کا کہتی ہے۔ آئمہ اور تیمور بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ واقعی ہمیں بھلا درے شہوار اور ولید کی وجہ سے آپس میں لڑنے کی کیا ضرورت۔ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد درے شہوار، ولید یا کسی بھی تیسرے شخص کی وجہ سے ہم اپنا رشتہ خراب نہیں کریں گے، لیکن یہ تو ان دونوں کے سوچنے کی باتیں ہیں کیونکہ درے شہوار جو اپنا گھر تو خراب کرنے ہی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ آئمہ کو بھی اپنے بھائی کے ساتھ بسنے نہیں دے گی،
بلکہ اس کی بھی طلاق کروانے کا مصمم ارادہ کر لے گی۔ ادھر در شہوار ہے جو اب پھر سے شہیر سے مستقل کانٹیکٹ میں ہے، دونوں کی فون پر لمبی لمبی گفتگو ہوتی ہے اور شہیر در شہوار کو کنونس کر چکا ہے کہ در شہوار اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، اور شہیر جتنی در شہوار سے محبت کرتا ہے، اگر در شہوار ایک بولڈ سٹیپ اٹھا کے ولید کو چھوڑ کے شہیر کی زندگی میں شامل ہو جائے تو اس کی یہ روکھی پھیکی زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ جبکہ در شہوار کہتی ہے کہ سوچ لو میری ایک بچی بھی ہے۔ شہیر کہتا ہے کہ اس کی فکر تم نہ کرو، کیونکہ میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیٹی کو بھی اپنانے کو تیار ہوں۔ تو در شہوار سوچتی ہے کہ میں نے ولید کو کچھ وقت تو دیا ہے، اگر تو وہ اپنی تمام دولت جائیداد میرے نام لگا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کے مرنے کا انتظار کروں گی اور اس کے بعد شہیر سے شادی کر لوں گی، لیکن اگر وہ یہ سب نہیں کرتا تو بس میں اس سے فوراً طلاق لینے کا فیصلہ کروں گی اور شہیر کے ساتھ ایک بہترین زندگی کا آغاز کروں گی۔ اب ولید جب در شہوار سے کہتا ہے کہ آخر یہ چپ کی جنگ کب تک چلتی رہے گی، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ در شہوار کہتی ہے کہ میں اپنی شرط تمہارے سامنے رکھ چکی ہوں، جس دن تم اپنی تمام دولت جائیداد میرے اور میری بیٹی کے نام ٹرانسفر کرو گے، اس دن کے بعد میں تم سے کبھی لڑائی نہیں کروں گی۔ جبکہ ولید کہتا ہے کہ در شہوار میں یہ نہیں کر سکتا، میرے بہن بھائیوں کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا اور دعا کا۔ وہ لوگ بہت چھوٹے تھے جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور میں نے ایک باپ بن کے انہیں پالا ہے۔ اب اگر میں اپنے فرض سے سبکدوش ہوتا ہوں تو قیامت والے دن اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ در شہوار ولید کی طرف نفرت سے دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ نہ من پسند شوہر ملا، نہ ہی زندگی ملا بھی تو کیا، ایک بیماری اور بیمار بچی۔ جبکہ در شہوار کو اس طرح خاموش کھڑے دیکھ کے ولید کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا چاہیے، جو بھی تم کہو گی لا کے تمہارے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ لیکن در شہوار اس بار اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آتی ہے اور ولید سے کہتی ہے کہ مجھے اس فرسٹریٹڈ لائف سے آزادی چاہیے۔ در شہوار تو یہ کہہ کے کمرے سے چلی جاتی ہے، جبکہ ولید کو عجیب سی گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اگر زندگی میں کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف اور صرف در شہوار ہے۔ جبکہ ولید کافی عرصے سے یہ بات نوٹ کر رہا ہے کہ در شہوار ولید سے ہرگز محبت نہیں کرتی، اور پھر مری میں بار بار شہیر اور در شہوار کا آپس میں ملنا، جبکہ ولید کو دیکھ کے در شہوار کا گھبرا جانا۔ ولید کو شک ہونے لگا ہے کہ جیسے در شہوار اور شہیر کے درمیان کچھ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، لیکن اگر ایسا ہے تو آخر در شہوار نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اور اگر شادی کے لیے ہاں کر ہی دی تھی تو اب مجھے اتنا ذہنی اذیت کس لیے دے رہی ہے؟ جلد ہی ولید کو ان تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ در شہوار کی خواہش ولید پوری کر دے گا، اسے طلاق تو دے دے گا، ہاں البتہ بیٹی شاید اسے نہ دے اور اس سے ریکویسٹ کرے کہ کم سے کم دعا کو میرے پاس رہنے دو۔ اور در شہوار جتنی سیلفش ہے وہ بھی یہی سوچے گی کہ میں نے اس بیمار بچی کو پال کے کیا کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے شہیر کے پاس چلی جائے۔ لیکن اصل مزہ تو در شہوار کو تب آئے گا جو ایک حسین زندگی کے خواب سجا کے شہیر کے پاس گئی ہے، اور اس کے خواب ٹھیک اسی طرح چکنا چور ہوں گے جس طرح ولید نے در شہوار کو لے کے خواب دیکھے تھے اور در شہوار نے ولید کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ ویسے ناظرین کیا لگتا ہے، کیا شہیر صرف در شہوار کا گھر خراب کرنا چاہتا ہے یا سچ میں اس سے شادی بھی کرے گا؟ اور اگر شادی کرے گا تو کیا اسے خوش بھی رکھے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔